ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان، اور آخر میں رہ جاتا ہے دو بے باک دل، بے باک نظریں، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ جی یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کا جو ایشو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ کیسز سب تو دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو اس میں یہی کہوں گی خواتین کو کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ہسبینڈ کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، وہ کسی سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور کیونکہ اللہ کے قبضہ قدرت میں سارے انسانوں کے دل ہیں، تو وہ چاہے تو 1 منٹ میں بھی، 1 لمحے میں ان کا دل بدل سکتا ہے، دل پھیر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ چپ کر جائیں اور آپ کوئی بات ہی نہ کریں اور وہ اس راستے پہ پکے ہوتے جائیں اور آگے سے آگے چلتے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بڑی حکمت کے ساتھ ان سے بات کریں۔ آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے مضبوط بننا ہے کانفیڈنس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اسکرین شاٹ نہیں ان کو دکھانے، کچھ نہیں دکھانا، اتنا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ دیکھو، نہ لڑائی جھگڑے والی زبان استعمال کرنی ہے، بالکل دھیمے لہجے سے، اور آپ نے کانفیڈنٹ ہو کر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہنا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ بڑے طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے معافی مانگ لیں یا آپ سے وعدہ کریں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، تو ان کو ضرور ایک چانس دیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب ایک دفعہ بات ہو جائے تو اس کے بعد آپ یہ جاسوسی آپ نے بالکل نہیں کرنی، ان کا موبائل پکڑ پکڑ کے نہیں دیکھنا، اور جو انہوں نے آپ کو کہہ دیا اس پر ٹرسٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ کو کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ ابھی بات نہیں مطلب سدھری، یہ معاملہ نہیں حل ہوا، تو پھر آپ ان سے بات کریں، ان کو کہیں کہ اگر تو آپ کو واقعی اس عورت میں اتنا انٹرسٹ ہے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نکاح کر لیں، لیکن اس طرح دوستی کرنے کی میں بالکل اجازت نہیں دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ ان سے بات کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی ان سے بات کریں کہ کیا وہ اس کو دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر پائیں گے، کیا ان کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں، کیا وہ معاشی طور پر اتنے مضبوط ہیں کہ وہ دونوں گھروں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان سے اچھی طریقے سے بات کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ اس گھر میں نہیں رہیں گے، ان کو آپ علیحدہ گھر کہیں دے کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس طرح بات کریں گے نا تو یقیناً وہ اپنی عادت سے باز آ جائے گا۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں باز آ رہا تو پھر آپ صبر ہی کر سکتی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ راستہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر آپ نہیں برداشت کر پا رہی تو آپ کے پاس خلا کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل، آپ کے چھوٹے بچے ہیں یا آپ کے والدین سر پہ نہیں ہیں، بہن بھائیوں کا سہارا نہیں ہے اور آپ تنہا ہیں، تو پھر آپ کو صرف صبر ہی کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے یہی ایک اجر، یہی صبر آپ کا جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے کبھی بھی دل کو چھوٹا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تو آتی ہے، لیکن جو انسان صبر اور شکر سے آگے بڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں
جگہ عطا فرمائیں گے.